لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اسے پاک ذات نے ہماری زینت اور ستر پوشی کے لیے نازل فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا، یواری سوآتکم جو تمہارے ستر کو چھپائے، وریشا اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے کپڑا پہنتے وقت، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ سوآتی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس کے ذریعے میں اپنا ستر چھپا لوں، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، اور اپنی زندگی میں اس سے زینت اور خوبصورتی حاصل کروں۔ اپنی حیثیت کے مطابق عمدہ خوبصورت لباس پہننا ہر انسان کے لیے جائز ہے، اور عورت کے لیے شرعی حدود کے اندر خوبصورت لباس اور زیب و زینت میں زیادہ وسعت حاصل ہے، کیونکہ شریعت نے عورت کے لیے ریشمی لباس سونے کا استعمال بھی جائز قرار دیا ہے جو کہ مرد کے لیے حرام اور ممنوع ہے۔ البتہ شریعت مطہرہ نے دوسرے احکام کی طرح لباس کے لیے بھی ضوابط اور شرائط مقرر فرمائی ہے، تو لہٰذا ان شرائط کو ہم دیکھیں گے، ان ضوابط کو ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو لباس ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو دیکھیں گے کہ ان شرائط پر وہ لباس پورا اترتا ہے یا نہیں۔ اگر پورا اترتا ہو تو چاہے جس قسم کا لباس ہو تو درست ہے، ہم اس کو پہن سکتے ہیں، اور اگر ان شرائط پر وہ پورا نہیں اترتا ہے تو ہم اس کو نہیں پہن سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کسی خاص لباس کے بارے میں ہم تو کوئی اصول بیان نہیں کر سکتے کہ فلان لباس جو ہے صرف وہی جائز ہے، باقی کوئی اور اس طرح کوئی بات دین اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ لباس کا تعلق انسان کی ثقافت سے ہوتا ہے، اس کی تہذیب سے ہوتا ہے، اور لباس پر موسم کا بھی اثر ہوتا ہے۔ گرم علاقوں کا لباس کچھ اور ہوتا ہے، سرد علاقوں کا لباس کچھ اور ہوتا ہے، تو اس لیے دین اسلام نے کسی خاص لباس کا پابند نہیں کیا کہ آپ یہی پہنیں گے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پہن سکتے، نہیں۔ البتہ کچھ اصول ضوابط مقرر کیے ہیں کہ ان کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس میں جو پہلا اصول ہے کہ لباس ساتر ہو، یعنی پورے جسم کو ڈھانپ رہا ہو، اس سے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، تو لہٰذا نیم برہنہ کٹ آستین والا جو ہے یہ اور اس کا استعمال عورتوں کے لیے درست نہیں ہے، اور اسی طرح ایسا چست اور تنگ نہ ہو جس سے اعضاء کی ساخت نمایاں ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ اتنا باریک بھی نہ ہو جس سے بدن کا جلد جو ہے اس کا رنگ ظاہر ہو، اور مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو عورتوں کا لباس، اور عورتوں کا جو لباس ہے وہ مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو، اسی طرح مردوں کا جو لباس ہے وہ عورتوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو، اور اسی طرح کافروں کی جو خاص مذہبی جو لباس ہو اس سے مشابہت نہ ہو۔ اسی طرح لباس میں اسراف اور فضول خرچی سے اجتناب کیا جائے، اور اس طرح لباس میں یہ دیکھا جائے کہ کپڑے میں جاندار کی تصویر نہ ہو یا صلیب کی تصویر نہ ہو، اور اس کے علاوہ لباس سے فخر، تکبر اور دکھلاوا جو ہے وہ مقصود نہ ہو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی، کہ دوزخیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی۔ ان میں سے قسم نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت، وہ عورتیں ہوں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، یعنی چست تنگ باریک یا نیم برہنہ لباس پہننے والی ہوں گی، وہ لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، اور ان کے سر جو ہے وہ بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح جھکے ہوئے ہوں گے۔ لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اسے پاک ذات نے ہماری زینت